علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بیان دیا ہے رشوت کے حوالے سے کہ جو بندہ آپ سے رشوت مانگتا ہے آپ اس کے سر میں اینٹ دے ماریں، اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا علی امین نے کہا تھا۔ کل ایک عورت نے جو ہے نا ایک بے نظیر انکم سپورٹ کا بندہ تھا اس کے سر میں شیشہ دے مارا اور سر پھٹ گیا، کل سے تصویر وائرل ہے۔ تو سر اگر کوئی اس سے بڑا نقصان یہ کہاں پہ انہوں نے مارا ہے خاتون نے؟ یہ کے پی میں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے اور سر اس کے بعد اس کے اوپر یہ پروپیگنڈا ہے۔ مروت صاحب ایڈ کر لیجئے گا، فیصل کریم کنڈی گزشتہ دنوں کہہ رہے تھے اگر علی امین گنڈاپور نے یہ بیان دیا ہے جب علی امین گنڈاپور رشوت لے گا تو اس کے سر میں اینٹ کون مارے گا؟ دیکھیں یہ اب ایسی سوالات ہیں کہ فلاں کے سر پہ کون اینٹ مارے گا۔ یہ چیف منسٹر صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ ریٹوریکل ہے، یہ بیسیکلی رشوت خوروں کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو لوگ مشتعل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بیان کا مقصد یہی ہے، یہ تو پریکٹیکلی وہ تو نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آیا تو آپ اینٹ اٹھائیں اور سر پہ مارنا شروع کر دیں۔ بیسیکلی وہ سرکاری ملازمین کو، رشوت مانگنے والے کو تنبیہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ مجبور نہ کریں کہ آپ رشوت لینے کے چکر میں لوگوں سے مار کھانا شروع کر دیں۔ آپ اس پیغام کی لغوی معنی کے بجائے اس پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ چیف منسٹر پورے صوبے کے سرکاری ملازمین کو وارن کر رہا ہے۔ اب آپ آ گئے اس پہ کہ جناب وہ صحیح معنوں میں یہ تشبیہ دے رہا ہے کہ جی جو آئے بس اینٹ اٹھائے۔ چیف منسٹر صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا۔ چیف منسٹر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین آگاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران بے ایمانی کرنے کی کوشش کی، عوام کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو عوام کی طرف سے جو بھی رد عمل آئے گا، حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایسے لوگوں کے شکایات کا ازالہ کرے گی۔ اسلام آباد میں 5-6 آفیسر جو ہیں جیل بھیج دیے جائے تو اسلام آباد کی حد تک کوئی جرت نہیں کرے گا۔ اسی آنریبل بینچ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جہاں پہ فزیکل ملاقات کوئی تھریٹ الرٹ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو آپ ان کی سائبر لنک کے ذریعے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی ملاقات کرائیں، اور وہ بھی انہوں نے تعمیل نہیں کی، بلکہ آج تحریری طور پہ جیل سپرڈنٹ کی طرف سے جو جواب جمع کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جیل مینیول میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کی اجازت دیں، جس پہ فاضل جج صاحب نے حیرت کا اظہار کیا جب ان کے نوٹس میں ہم یہ لے آئے کہ اس دن تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں کوٹ لکھپت جیل میں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ ویڈیو اسکرین بھی دکھائی گئی۔ تو جج صاحب جو ہیں اس کو بھی ان کی معاملات کا نوٹس تھا، تو انہوں نے کہا کہ آیا کوٹ لکھپت جیل کے لیے علیحدہ قانون ہے، وہ بھی پنجاب میں ہے، اور اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں ہے، تو ایک شخص کے لیے جو ہے ملاقاتوں سے آپ ان کو روکنے کے لیے آپ نے اب یہ کہہ دیا کہ جی وہ ویڈیو لنکنگ جو فیسیلیٹی ہیں وہ کوئی رول اس کو کیٹر ہی نہیں کرتا ہے، جس پہ انہوں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سے وضاحت طلب کی ہے۔ ساتھ میں جج صاحب نے جو ہے ہدایت دی ہے کہ جو احکامات ہوئے ہیں ملاقاتوں کی ان پہ تعمیل جو ہے ممکن بنائی جائے۔ آج فاضل جج صاحب نے جو ہے کمنٹ دیے کہ کاش 200 سول سرونٹ اگر یہ متفقہ طور پہ حلفاً یہ اقرار کر لیں کہ اب ہم نے کسی غیر قانونی حکم کو نہ ماننا ہے نہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ ملک کی تمام آئینی عدالتوں کو سوچنا چاہیے، یہ جو روزمرہ ان کے احکامات جو ہیں کبھی ایک بہانہ کر کے کبھی دوسرا بہانہ کر کے یہ انتظامی اداروں کے لوگ یا افسران پامال کر رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جو توہین عدالت کا جو قانون ہے اب اس کا بے دریغ استعمال ہونا چاہیے۔ جو بھی توہین عدالت کریں ان حالات میں بہت ضروری ہے، اشد ضرورت ہے اگر عدالتوں نے اپنی عزت اور اپنی وقار، اپنی میجسٹی آف جسٹس کو برقرار رکھنا ہے اور ایزرٹ کرنا ہے، تو پھر معمولی سے معمولی حکم عدولی کو بھی اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکم عدولیاں اتنی ہو گئی ہے کہ ان حکم عدولیوں کے بوجھ تلے عدالتوں کا وقار ہی ختم ہو گیا ہے۔ جب سے یہ عدالت میں ہم نے یہ کہا کہ وکلاء جو ہیں، جو خان صاحب کے وکلاء ہیں،
वहाँ पहले हम जाते थे तो घंटों हमें इंतजार करना पड़ता था, और इंतजार के लिए कोई कमरा, कोई कुर्सी भी नहीं होती थी। तो जिस पे फाजिल जज साहब ने हुक्म दिया था कि डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो आईनी एक बुनियादी हक है, तो वकला को एक डिसेंट वेटिंग एरिया देने के लिए अहकाम दिए थे। तो मैंने अदालत को आगाह किया कि अब इसका नतीजा ये निकला कि अब हमें 1.5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ियों से उतार दिया जाता है। उस रोड पे, जिस रोड पे गद्दा गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल सवार, ट्रैक्टर, ट्रालियां, बसें, सब कुछ, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन खान के वकला को उतारा जाता है। हमें अपनी गाड़ियों से उतार के 1.5 किलोमीटर इस रमजान में हम पैदल जाते हैं, फिर मुलाकात के बाद फिर अपनी गाड़ियों के पास वापस 1.5 किलोमीटर आते हैं। तो लिहाजा जिस पे जज साहब ने इसका भी नोटिस लिया और इस हवाले से भी वजाहत तलब की है।